چینل بات کرتا ہے اٹھا کے منہ بھی شاہوں سے، جہاں کو باخبر کرتا ہے یہ مفلس کی آہوں سے۔ ناظرین گرامی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سیدھی بات کے آج کی بات خاص بات میں آپ لوگوں کا استقبال ہے۔ ناظرین گرامی میں انصار عزیز ندوی اس وقت دن بھر سے آئی ہوئی اہم ترین خبروں کی تفصیلات لے کر کے حاضر ہوا ہوں مختصر سے۔ اس سے پہلے آپ لوگوں سے اطلاع کر دوں کہ آج کے دونوں پرائم ٹائم شائع ہو چکے ہیں، جس میں اہم ترین خبروں پر تبصرہ ہوا ہے۔ جن احباب نے نہیں دیکھا جائے دیکھیں، دوسروں تک پھیلانے کی کوشش کریں، لنک کو شیئر کریں۔ ادارے کی مضبوطی، ناظرین گرامی آپ لوگوں کی مضبوطی، آپ جانتے ہیں کہ آپ کو کرنا کیا ہے۔ آئیے پہلی خبر کی جانب بڑھتے ہیں۔ اصلی شیو سینا کون ہے؟ شندے گروپ کی اس عرضی پر الیکشن کمیشن فیصلہ کرے گا۔ الیکشن کمیشن کے فیصلہ لینے پر سپریم کورٹ کے آئینی بینچ نے روک لگانے سے انکار کر دیا ہے۔ عدالت نے ادھو گروپ کی عرضی کو خارج کرتے ہوئے ایسا کرنے سے انکار کر دیا۔ ادھو گروپ نے الیکشن کمیشن کے فیصلہ لینے پر روک لگانے کی اپیل کی۔ عدالت عظمیٰ کی ایک آئینی بینچ ادھو ٹھاکرے کی قیادت والے گروپ کی اس عرضی پر سماعت کر رہی تھی، جس میں الیکشن کمیشن کو اصلی شیو سینا کو لے کر شندے گروپ والے گروپ کے دعوے پر فیصلہ لینے سے روکنے کی اپیل کی گئی تھی۔ ناظرین گرامی، سپریم کورٹ نے کہا ہے کہ مندروں کی انتظامی کمیٹیاں سیاسی جاگیر نہیں ہو سکتی۔ مندروں کی انتظامیہ سیاسی اور پارٹی لائن سے الگ کیا جانا چاہیے۔ عدالت عظمیٰ نے کسی بھی برسری اقتدار جماعت کی جانب سے اپنے ارکان اسمبلی اور پارٹی کارکنوں کو مذہبی ٹرسٹوں کی انتظامی کمیٹی میں شامل کرنے کی روایت کو ناقابل قبول قرار دیا ہے۔ جسٹس اجے رستوگی اور جسٹس سی ٹی روی کمار کی بینچ نے شرڈی کے شری سائی بابا سنستھان ٹرسٹ کی انتظامی کمیٹی سے جڑے معاملے کی سماعت میں یہ ریمارک کیا ہے۔ بینچ نے کہا، اب وقت آ گیا ہے جب سیاسی پارٹیوں کو پارٹی لائن سے اوپر اٹھ کر عقیدت مندوں کے مفاد میں پوجا کے مقامات کی انتظامیہ کو مضبوط کرنے کے لیے کام کرنا چاہیے۔ سیاسی قائدین کچھ مندروں کو لے کر اتنے سرگرم کیوں ہو جاتے ہیں اور انتظامیہ کو اپنے ہاتھ میں لینا آخر وہ کیوں چاہتے ہیں؟ ناظرین، تلنگانہ راشٹر سمیتی کے صدر اور چیف منسٹر کے چندر شیکھر راؤ نے ریاست بھر میں درج فہرست قبائل کے تحفظات کو 6% سے بڑھا کر 10% کرنے کا اعلان کر دیا ہے۔ اس اعلان کو اگلے سال ہونے والے اسمبلی انتخابات سے قبل بی جے پی کو نشانہ بنانے کے تناظر میں دیکھا جا رہا ہے۔ کے سی آر کے نام سے مشہور چیف منسٹر نے 17 ستمبر کو حیدرآباد میں آدیواسیوں اور بنجاروں کے ایک اجلاس میں اعلان کیا۔ انہوں نے اعلان کیا کہ وہ ایک ہفتے کے اندر اس ایس ٹی کے کوٹے میں اضافہ کرنے کا سرکار حکم جی او جاری کریں گے اور نریندر مودی کو چیلنج کیا۔ انہوں نے کہا کہ حکومت اس کی منظوری دے اگر اس کے پاس ایس ٹی کی بہتری کے لیے کوئی پروگرام پیش کرنا ہو تو۔ ناظرین، ادھر مدھیہ پردیش کے گاؤں میں ہیلتھ سروس کا حال سمجھنا ہو تو رتلام کی اس خبر کو پڑھیں۔ رتلام کے آدیواسی انچل کے گاؤں میں حاملہ خاتون کو درد ذہ ہوا۔ اہل خانہ نے 108 نمبر پر کال کر کے ایمبولینس کی ضرورت بتائی۔ گھنٹوں انتظار کرنے کے بعد بھی جب ایمبولینس گاؤں میں نہیں پہنچی تو اہل خانہ نے موٹر سائیکل پر حاملہ خاتون کو اسپتال تک لے جانا طے کیا، لیکن اسپتال لے جانے کے دوران ہی درد تیز ہونے لگا اور راستے میں ہی اس نے بچی کو جنم دے دیا، جس کی وجہ سے اس وقت مدھیہ پردیش کے ہیلتھ سروس کو لے کر کے لوگ تنقید کر رہے ہیں۔ ناظرین، مدھیہ پردیش میں مدارس کے خلاف جاری حکومت کی کارروائی کے خلاف پہلی بار مسلم تنظیموں نے آل انڈیا مسلم پرسنل بورڈ کے بینر تلے اپنے اتحاد کا مظاہرہ کیا ہے۔ آل انڈیا مسلم پرسنل بورڈ کے بینر تلے بھوپال میں منعقدہ میٹنگ میں مدھیہ پردیش کے مدارس کے ذمہ داران نے شرکت کی اور حکومت کی کارروائی اور مدارس کے ساتھ اقلیتوں کے تعلیمی حقوق پر تفصیل سے غور و خوض کیا۔ میٹنگ میں صوبے کے مدارس کے ذمہ داران سے مدارس کے رجسٹریشن کے عمل کو مکمل کرنے، حکومت کے ضابطے کے مطابق کام کرنے کے لیے ضروری ہدایت پر عمل کرنے کے لیے خاکہ بھی تیار کیا گیا ہے۔ ناظرین گرامی، وسطی کشمیر کے ضلع بڑگام کے بیرو پولیس نے غیر قانونی جنگلاتی لکڑی برآمد کی ہے اور جرائم میں ملوث ایک ملزم کو گرفتار بھی کر لیا۔ واضح ہے کہ پولیس تھانہ بیرو کو اطلاع ملی تھی کہ محمد اسلم ملک واتل پورہ بیرو نے اپنے رہائشی مکان میں بھاری مقدار میں غیر قانونی لکڑی رکھی ہوئی ہے، اسے دوسرے علاقے میں اسمگل کرنے کا منصوبہ۔ ملزم مناسب وقت کا انتظار کر رہا ہے۔ اسی درمیان میں پولیس نے چھاپہ ماری کارروائی کرتے ہوئے اس کو گرفتار کر لیا ہے۔ ناظرین گرامی، جھارکھنڈ میں ڈائن کے نام پر زدوکوب کیے جانے اور قتل کرنے کا سلسلہ لگاتار جاری ہے۔ رانچی ضلع کے تماڑ علاقے میں منگل کے روز ایک 55 سالہ خاتون کو ڈائن قرار دے کر اس کے بھتیجے نے ہی موت کے گھاٹ اتار دیا۔ باریڈیہ گاؤں میں پیش آنے والے اس واقعے میں خاتون کو دھاردار ہتھیار سے کاٹ دیا گیا۔ ملزم جے سانسی کو پولیس نے گرفتار کر لیا ہے۔ اس سے قبل 4 ستمبر کو رانچی ضلع کی سونا ہاتھو گاؤں میں 3 خواتین کو ڈائن قرار دے کر زدوکوب کر کے قتل کر دیا گیا تھا۔ ناظرین گرامی، اس کے علاوہ 24 ستمبر کو دمکا میں بھی 3 خواتین سمیت 4 افراد کو اسی طرح کے شبہ میں بری طرح زدوکوب کیا گیا، یہاں تک کہ انہیں پیشاب و غلاظت پر کھانے پر بھی مجبور کیا گیا تھا
سلسلہ لگاتار ان علاقوں میں جاری ہے۔ ناظرین، مرکز کی مودی حکومت نے بلیک منی پر قدغن لگانے کے مقصد سے 2016 میں نوٹ بندی ضرور کی، لیکن اس مقصد میں کامیابی قطعاً ملتی ہوئی نظر نہیں آ رہی ہے۔ اپوزیشن پارٹیوں نے نوٹ بندی کے وقت بھی مرکز کے اس فیصلے پر سوالیہ نشان لگایا تھا اور کہا تھا کہ بلیک منی پر شکنجہ کسنے کا طریقہ مفید ثابت نہیں ہونے والا۔ تقریباً 6 سال بعد کچھ ایسا ہی محسوس ہو رہا ہے، کیونکہ ایک رپورٹ کے مطابق نوٹ بندی کے بعد چھاپے گئے تقریباً 9.21 لاکھ کروڑ روپے غائب ہو چکے ہیں۔ غائب ہونے کا مطلب یہ ہوا کہ پیسے مارکیٹ میں تو ہو سکتے ہیں، لیکن ان کے بارے میں RBI کے پاس کوئی تفصیل ابھی تک موجود نہیں ہے۔ ناظرین، ممبئی ہائی کورٹ نے ٹی وی اور اخبارات میں نان ویجیٹیرین کھانے کے اشتہارات پر پابندی لگانے کی درخواست خارج کر دی ہے۔ چیف جسٹس دیپانکر دتا اور جسٹس مادھو جمیدار نے پیر کو جین چیریٹیبل ٹرسٹ کی عرضی کو یہ کہتے ہوئے خارج کر دیا کہ عدالت صرف اس صورت میں مداخلت کر سکتی ہے جب شہریوں کے حقوق کی خلاف ورزی ہو رہی ہو۔ یہ دیکھتے ہوئے کہ آیا ان اشتہارات کو دیکھنا یا نہ دیکھنا انتخاب کا معاملہ ہے، عدالت نے درخواست گزاروں سے کہا کہ وہ دوسروں کے حقوق کی خلاف ورزی ہرگز نہ کریں۔ ناظرین، الیکشن کمیشن آف انڈیا نے گزشتہ 3 برسوں کے دوران جموں کشمیر کی 7 سیاسی جماعتوں کو رجسٹر کیا ہے، جن میں کچھ غیر معروف جماعتیں بھی شامل ہیں۔ ECI ریکارڈز کے مطابق کمیشن نے سال 2019 سے تمام ضروری لوازمات کی ادائیگی کے بعد جموں کشمیر کی 7 سیاسی جماعتوں کو رجسٹر کیا۔ ان سیاسی جماعتوں میں نیشنل عوامی یونائٹڈ فرنٹ، نیشنل ڈیموکریٹک پارٹی انڈین، امن اور شانتی تحریک جموں کشمیر، وائس آف لیبر پارٹی جموں کشمیر، حق انصاف پارٹی جموں کشمیر پیپلز موومنٹ اور جموں کشمیر اپنی پارٹی شامل ہے۔ ناظرین، ہماچل پردیش کے سرمور ضلع میں شدید بارش اور لینڈ سلائڈنگ نے تباہی مچا دی ہے۔ مٹی کا تودہ گرنے سے ایک خاندان کے 5 افراد سمیت 7 افراد جاں بحق ہو گئے۔ سرمور کے شلائے اسمبلی حلقے میں مکان پر مٹی کے تودے گرنے سے ایک خاندان کے 5 افراد ہلاک ہوئے تھے، جبکہ بڈو صاحب میں ایک مزدور کرنٹ لگنے سے جاں بحق ہو گیا، جبکہ نورادھر میں مٹی کا تودہ گرنے سے ایک شخص ہلاک ہو گیا تھا۔ ناظرین، اسی طرح فلپائن کے جزیرے لوزون میں ہفتے کے آخر میں تیز ہواؤں اور بارش کے ساتھ آنے والے شدید طوفان نورو کے نتیجے میں 8 افراد ہلاک ہوئے اور 3 لاپتہ۔ ایک سرکاری ایجنسی نے منگل کو اطلاع دی۔ نیشنل ڈیزاسٹر رسک اور مینجمنٹ کونسل نے اتوار کی سحر کو طوفان کی زمین سے ٹکرانے کے چند گھنٹے بعد منیلا کے شمال میں واقع بلقان صوبے میں سیلاب میں 5 امدادی کارکنوں کی موت کی تصدیق کی تھی۔ ناظرین، ادھر ترکیہ کے صدر رجب طیب اردوغان نے کہا ہے کہ ہم یونان کو بتا دینا چاہتے ہیں کہ آپ کی غلط فہمی ہے کہ امریکہ یورپ سے آنے والی امداد آپ کو بچا لے گی۔ امداد آپ کو بچا نہیں سکے گی، اس سے آپ صرف شو بازی ہی کر سکتے ہیں۔ صدر اردوغان نے دارالحکومت انقرہ میں جسٹس اینڈ ڈیولپمنٹ پارٹی کی توسیع شدہ ضلعی سربراہی اجلاس سے خطاب کیا تھا۔ خطاب میں انہوں نے کہا کہ ترک شہروں کا خون بہانے والوں کو یونان کے لاوریون کیمپ سمیت یورپ کے تقریباً سب ممالک میں پشت پناہی مل رہی ہے اور یہ قاتل ہر جگہ کھلے عام دندناتے پھر رہے ہیں۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ جیسے جیسے شام اور شمالی عراق میں دہشت گردی کے گڑھ تباہ ہو رہے ہیں، دہشت گرد تنظیم کے رکن بعض ممالک میں کھلے بندوں کیمپ کھول رہے ہیں۔ ہمیں ہمسائیگی کے حقوق کا درس دینے والے ممالک کو سب سے پہلے ان انسان اور جمہوریت دشمنوں کی طرف لاپرواہی سے باز آ جائیں۔ ناظرین، روس کے صدر ولادیمیر پوتن نے کہا کہ یوکرین سے بھیجا جانے والا اناج غریب ممالک تک پہنچنے کے بجائے یورپی یونین ممالک میں جا رہا ہے۔ مغرب گلوبل غذائی بحران کو ہوا دے رہا ہے۔ ولادیمیر پوتن نے ملک کے زرعی سیکٹر کے حکام سے ویڈیو کانفرنس سے خطاب کیا۔ خطاب میں انہوں نے کہا کہ رواں سال میں روس نے 138 ملین ٹن اناج کی کٹائی کی ہے۔ سال کے آخر تک مقدار 150 ملین ٹن تک پہنچنے کی توقع کی جا رہی ہے۔ یہ روس کی تاریخ میں ایک ریکارڈ مقدار ہوگی۔ اس طرح موجودہ مشکل صورتحال میں ہم ملکی ضرورت کو مکمل طور پر پورا کریں گے اور برآمدات میں اضافے کے لیے ایک اضافی ذریعہ حاصل کریں گے۔ ناظرین، ادھر نیٹو اور یورپی یونین ایک نیا مشترکہ بیان جاری کرنے کی تیاری کر رہے ہیں، جس میں سیکورٹی اور تعاون پر زور دیا جائے گا۔ نیٹو کے سیکریٹری جنرل ینس اسٹولٹنبرگ اور یورپی یونین کمیشن کے صدر ارسلا وان دیر لیین نے بیلجیم کے دارالحکومت برسلز میں یورپی یونین کمیشن کے دفتر میں ملاقات کی تھی۔ ناظرین، اقوام متحدہ نے روس میں اعلان جنگ کے فیصلے پر احتجاج کرنے والوں کو حراستوں پر رد عمل کا اظہار کیا ہے۔ اقوام متحدہ جنیوا آفس کے ہفتہ وار پریس کانفرنس کے خطاب میں اقوام متحدہ انسانی حقوق ہائی کمشنر دفتر کی ترجمان راوینا شامداسانی نے حالیہ ایک ہفتے سے روس میں جاری جنگ مخالف احتجاجی مظاہروں کا جائزہ لیا۔ شامداسانی نے کہا کہ 31 ستمبر کو مظاہروں کے آغاز سے لے کر اب تک 2377 مظاہرین کو حراست میں لیا جا چکا ہے، تاہم زیر حراست افراد کی اصل تعداد مبہم ہے، پوری طرح پتہ نہیں چل پائی۔ ناظرین، بتایا گیا ہے کہ لیبیا کی دارالحکومت طرابلس سے 45 کلومیٹر مغرب میں واقع شہر زاویہ میں ہونے والی جھڑپوں میں 2 بچوں سمیت 5 افراد اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھے ہیں۔ قومی اتحاد کی حکومت سے منسلک وزارت صحت کی ایمرجنسی یونٹ کے ترجمان اسامہ علی نے کہا کہ زاویہ میں مسلح گروپوں کے درمیان جھڑپیں ختم ہو چکی ہیں۔
ناظرین، ترکیہ کے وزیر داخلہ سلیمان سوئیلو نے ضلع مرسین میں پولیس مہمان خانے پر دہشت گردانہ حملے کے نتیجے میں ایک پولیس اہلکار کے شہید اور ایک کے زخمی ہونے کا اعلان کیا ہے۔ سلیمان سوئیلو نے پولیس ریسٹ ہاؤس کا دورہ کیا، حکام سے معلومات حاصل کی۔ بعد از جاری کردہ بیان میں انہوں نے کہا کہ علیحدگی پسند دہشت گرد تنظیم PKK کی طرف سے کیے گئے حملے میں ایک پولیس اہلکار جاں بحق ہو گیا اور دیگر دوسرا زخمی ہوا ہے۔ ناظرین، بنگلہ دیش میں ایک تہوار کے لیے مندر جانے والے افراد کے سوار ہونے اور کشتی کے دریائے کراتویا میں ڈوبنے سے ہلاکتوں کی تعداد 51 کو پہنچ چکی ہے۔ ناظرین، شام میں بشار الاسد حکومت کے حامی روسی جنگی طیاروں کے کیفرلوسین کے علاقے میں پناہ گزینوں کے کیمپ پر بمباری سے 8 شہری زخمی ہو چکے ہیں۔ روسی جنگی طیاروں نے ادلب کے دیہی علاقے کیفرلوسین میں پناہ گزینوں کے کیمپ کو نشانہ بنایا تھا اور معصوموں کی جان لی ہے۔ مقامی ذرائع سے جاری بیان میں کہا گیا کہ حملے میں 8 شہری زخمی ہیں، جن میں سے ایک کی حالت تشویشناک ہے۔ ایک اسکول کے جوار میں ہونے والے فضائی حملے سے شدید خوف و ہراس پایا جا رہا ہے اور آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ ظالم بشار الاسد روس کے ساتھ مل کر کے یہاں پر ہمیشہ سے معصوموں کی جان لیتا ہے۔ ناظرین، مجھے اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ چینل حق نگر بن کر کچل دیتا ہے فتنوں کو، اگر گندی ہو پالیسی تو مرتے دیکھ کتنوں کو، اسی بازار میں بکتے ہوئے دیکھا ہے سپنوں کو، سبھی یکساں ہے یہ پیغام دو غیروں کو اپنوں کو، وطن اہل وطن کا ہے گلے بے خار سیدھی